نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، اسلامک وظائف چینل پر آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں عالمہ سیدہ نور الہدیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ معزز ناظرین و سامعین، ہمارا آج کا موضوع تقریباً ہر خاص و عام کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن موضوع کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے یہی گزارش ہوگی کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ہمارے چینل کا مقصد آپ لوگوں کی اصلاح اور وظائف کے ذریعے سے آپ کی زندگی میں آسانی پیدا کرنا ہے۔ وظائف کے متعلق خاص طور پر نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، اسلامک وظائف چینل پر آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں عالمہ سیدہ نور الہدیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ معزز ناظرین و سامعین، ہمارا آج کا موضوع تقریباً ہر خاص و عام کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن موضوع کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے یہی گزارش ہوگی کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ہمارے چینل کا مقصد آپ لوگوں کی اصلاح اور وظائف کے ذریعے سے آپ کی زندگی میں آسانی پیدا کرنا ہے۔ وظائف کے متعلق خاص طور پر اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر آپ وظیفے کو مکمل سمجھیں گے نہیں اور بغیر سمجھے اس پر جب عمل شروع کر دیں گے تو آپ وظیفے سے مکمل فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے اور وظیفے کا اثر بھی اتنی جلدی نہیں ہوگا۔ لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ وظیفے کو مکمل طور پر سمجھ سکیں۔ تو ہمارا آج کا موضوع نہایت اہمیت کا حامل ہے، شادی۔ یہ ایک نہایت مقدس رشتہ ہے، یہ دینی ضرورت بھی ہے اور دنیاوی ضرورت بھی ہے۔ نکاح ایک عہد ہے، ایک پیمان ہے جو زوجین کے درمیان زندگی گزارنے کے لیے مقرر کیا جاتا ہے۔ نکاح کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یعنی نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ آج کل کے دور میں دیکھا جائے تو ہر شخص اچھا رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہے۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد سے ہی ماں باپ کو اس کی شادی کی فکر لاحق ہو جاتی ہے، اور بیٹی کی عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں میں یہ خوف بھی پڑتا جاتا ہے۔ والدین چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد اپنے بچوں کی اچھی جگہ شادی کر کے وہ اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائیں، اور اس سلسلے میں وہ مناسب رشتوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اور اگر بیٹیاں ایک سے زیادہ ہوں تو ماں باپ کی فکر میں بھی مزید اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی بہن کو پسند کر لیا جاتا ہے اور بڑی بہن بیٹھی رہ جاتی ہے، تو یہ پریشانی ماں باپ کے لیے کافی اذیت ناک ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر چیز کا ایک جوڑ بنایا ہے، کوئی چیز بے جوڑ پیدا نہیں کی۔ جس طرح پرندوں کے جوڑے ہیں، جانوروں کے جوڑے ہیں، اسی طرح سے اشرف المخلوقات انسان کے بھی جوڑے ہیں، اور یہ جوڑے اللہ تعالیٰ نے ازل میں ہی پیدا کر لیے ہیں۔ ہماری زندگی کا ساتھی کون ہے، اس کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے۔ بیٹیوں کے حقوق کے سلسلے میں اسلام نے خاص طور پر بڑی تاکید کی ہے، کیونکہ اسلام سے پہلے بیٹیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، تو اسلام نے اس تصور کی تردید کر دی اور بیٹیوں کو اعلیٰ مقام عطا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی بیٹیوں سے بہت پیار تھا، لہٰذا بیٹیوں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں کو یا 2 بیٹیوں اور 2 بہنوں کو پالا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو اس شخص کے لیے جنت ہے، کیونکہ کوئی بھی ماں باپ خواہ وہ امیر ہو یا غریب،
بنا دیکھے بغیر سوچے سمجھے اپنی اولاد کا رشتہ نہیں کرتے۔ تو آج کا وظیفہ ہماری انہی بہنوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ہے۔ ہر بیٹی کی ماں یہی چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی کی ایسی جگہ شادی ہو جہاں وہ خوش رہے، اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف اور پریشانی نہ ہو۔ اسی طرح بیٹے کی ماں کو بھی اپنے بیٹے کی جلدی اور اچھی جگہ شادی کی فکر ہوتی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اچھے رشتے کے انتظار میں عمر ڈھلنے لگتی ہے اور ہماری کئی بہنیں اس انتظار میں بیٹھی ہی رہ جاتی ہیں۔ آج کل اچھا رشتہ ملنا صرف لڑکیوں کے لیے ہی مشکل نہیں ہو گیا، بلکہ لڑکوں کے لیے بھی بہت ہی مشکل ہے۔ کئی لڑکے ایسے ہیں کہ جن کی مائیں ان کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں کہ بیٹے کی عمر نکلتی جا رہی ہے، رشتہ کہیں طے نہیں ہو پا رہا۔ لڑکیاں پھر بھی اس سے کہیں زیادہ متاثر دکھائی دیتی ہیں، کیونکہ کبھی ان کی عمر کی وجہ سے انہیں پسند نہیں کیا جاتا، تو کبھی شکل و صورت کی وجہ سے، اور کبھی تعلیم کی کمی آڑے آ جاتی ہے۔ اس وجہ سے وہ ماں باپ کی دہلیز پر بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں اور اپنی ظاہری خوبصورتی کے ساتھ ساتھ نفسیاتی پن کا شکار ہو کر باطنی خوبصورتی کو بھی کھو رہی ہیں۔ معزز ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ ہماری انہی بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے اور ان لڑکے لڑکیوں کے لیے ہے جو اپنی شادی کے لیے بے حد پریشان ہیں۔ یہ وظیفہ انتہائی مجرب ہے اور بہت جلد آپ کو اچھے رشتے کی نوید بھی سنائے گا، اور اس عمل کے بعد جو رشتہ آپ کے لیے آئے گا وہ آپ کے حق میں بہت بہترین رشتہ ہوگا۔ بڑی تاکید کی ہے، کیونکہ اسلام سے پہلے بیٹیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، تو اسلام نے اس تصور کی تردید کر دی اور بیٹیوں کو اعلیٰ مقام عطا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی بیٹیوں سے بہت پیار تھا، لہٰذا بیٹیوں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں کو یا 2 بیٹیوں اور 2 بہنوں کو پالا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو اس شخص کے لیے جنت ہے۔ کیونکہ کوئی بھی ماں باپ خواہ وہ امیر ہو یا غریب، بنا دیکھے بغیر سوچے سمجھے اپنی اولاد کا رشتہ نہیں کرتے۔ تو آج کا وظیفہ ہماری انہی بہنوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ہے۔ ہر بیٹی کی ماں یہی چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی کی ایسی جگہ شادی ہو جہاں وہ خوش رہے، اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف اور پریشانی نہ ہو۔ اسی طرح بیٹے کی ماں کو بھی اپنے بیٹے کی جلدی اور اچھی جگہ شادی کی فکر ہوتی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اچھے رشتے کے انتظار میں عمر ڈھلنے لگتی ہے اور ہماری کئی بہنیں اس انتظار میں بیٹھی ہی رہ جاتی ہیں۔ آج کل اچھا رشتہ ملنا صرف لڑکیوں کے لیے ہی مشکل نہیں ہو گیا، بلکہ لڑکوں کے لیے بھی بہت ہی مشکل ہے۔ کئی لڑکے ایسے ہیں کہ جن کی مائیں ان کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں کہ بیٹے کی عمر نکلتی جا رہی ہے، رشتہ کہیں طے نہیں ہو پا رہا۔ لڑکیاں پھر بھی اس سے کہیں زیادہ متاثر دکھائی دیتی ہیں، کیونکہ کبھی ان کی عمر کی وجہ سے انہیں پسند نہیں کیا جاتا، تو کبھی شکل و صورت کی وجہ سے، اور کبھی تعلیم کی کمی آڑے آ جاتی ہے۔ اس وجہ سے وہ ماں باپ کی دہلیز پر بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں اور اپنی ظاہری خوبصورتی کے ساتھ ساتھ نفسیاتی پن کا شکار ہو کر باطنی خوبصورتی کو بھی کھو رہی ہیں۔ معزز ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ ہماری انہی بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے اور ان لڑکے لڑکیوں کے لیے ہے جو اپنی شادی کے لیے بے حد پریشان ہیں۔ یہ وظیفہ انتہائی مجرب ہے اور بہت جلد آپ کو اچھے رشتے کی نوید بھی سنائے گا، اور اس عمل کے بعد جو رشتہ آپ کے لیے آئے گا وہ آپ کے حق میں بہت بہترین رشتہ ہوگا۔ یہ وظیفہ ہماری بیٹیاں، بیٹے، بھائی، بہنیں سب کر سکتے ہیں۔ اگر مائیں اپنی اولاد کے اچھے رشتے کی تلاش میں ہیں تو وہ بھی یہ عمل کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، بس یقین کامل شرط ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے باوضو ہو کر قرآن کریم کی سورہ اعراف ایک پاک صاف کاغذ پر مکمل لکھنی ہے اور اسے ایک ڈبے میں بند کر کے کسی اونچی جگہ پر رکھ دینا ہے۔ خیال یہ کرنا ہے کہ یہ ڈبہ کوئی نجس چیز کا نہ ہو، جیسے جوتے وغیرہ کا ڈبہ نہ ہو، اور نہ ہی اس پر کوئی شکل و صورت بنی ہوئی ہو۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ روزانہ باقاعدگی سے سورہ نساء کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر ترجمہ کے ساتھ کر لیتے ہیں تو بہت ہی اچھا ہے۔ یہ وظیفہ حاجت مند خود کرے گا، ان کی امی نہیں کر سکتی۔ یعنی لکھنے والا جو وظیفہ ہے وہ مائیں کر سکتی ہیں، لیکن پڑھنے والا وظیفہ مائیں نہیں کریں گی، بلکہ حاجت مند خود کرے گا تو اس کا زیادہ اچھا اور جلد اثر ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ وظائف آپ کو مکمل طور پر سمجھ آ چکے ہوں گے۔ ان وظائف پر پورے یقین کے ساتھ عمل کریں، انشاءاللہ بہت جلد
اور بہت اچھے رشتے سے آپ مستفید ہوں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجئے، اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی قسم کی کوئی بھی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہوں، کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہوں یا کسی وظیفے کے متعلق پوچھنا چاہتے ہوں تو ہمیں اپنی آراء سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی جائز حاجات کو جلد قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔